بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرات اذان تو سنتے ہی ہے۔ اذان کا جو مفہوم ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ بات مؤذن کہتا ہے اور ہم سب سنتے ہیں اور اذان کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتے ہیں، اور بہت سارے حضرات تو درود شریف بھی پڑھتے ہیں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے اذان میں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آنے والے جو الفاظ اذان کے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ جیسے کہ کسی کو ڈانٹ کے بلایا جاتا ہے نا، حیا، ایسے عربی میں کہتے ہیں کسی کو سخت کے ساتھ بلایا جانا، حیا آؤ ادھر، اس طریقے سے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ حیا آؤ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ایسے ایک دم زور لگا کے بلایا گیا ہے۔ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس طریقے سے۔ لیکن ہم مسلمان اللہ کو بڑا، اللہ کو اپنا رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور نبی برحق ماننے کے باوجود نماز سے اس قدر غافل ہے کہ دنیا کے کاروبار میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی مؤذن سے کہلوا رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی مسجد میں آ جاؤ، یہاں پر ملے گی، نماز میں آ جاؤ، یہاں پر کامیابی ملے گی۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا ہے، یہ سب آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ قرآن کریم اٹھائے، سورہ مدثر کھول کے دیکھے، 29ویں پارے میں مل جائے گی، آیت نمبر 39 سے لے کے اور 43 تک کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ لگے گا کہ نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں کیا حکم آیا ہے۔ مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا ہے، پہلے میں آپ کو قرآن کی وہ آیت اور ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ یہ کب ہوگا سوال؟ جب ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم، یعنی کہ حساب و کتاب پورے ہو چکے ہوگے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جانوروں کو، پرندوں چرندوں کو حکم ہوگا کنت ترابا، مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو چکے ہوگے، اور جو اللہ کے نافرمان تھے وہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، لیکن وہ مٹی نہیں ہوگے، بلکہ ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو جہنم کی طرف کھلے گی، جہنم کی طرف کھلے گی، اور جنتی لوگ جہنمیوں کو جلتا ہوا، سڑتا ہوا اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے جنتی لوگ، اور پہچان کے ایک سوال کریں گے۔ سوال یہ ہوگا، ما سلککم فی سقر، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگوں نے مجرموں سے ایک سوال کیا، ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ ایسا کون سا گھنونا جرم کیا تھا؟ کس بنیاد پہ جو ہے تمہارا یہ ٹھکانہ بنا؟ آگ میں تم کیوں جل رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، آگ نے تمہیں کیوں جلایا؟ جواب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جس کو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے آج مسلمان گناہ نہیں سمجھ رہا، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کہیں گے، مفسرین نے لکھا ہے کہ زنا کیا، سود کھایا، بہتان لگایا، شراب پی، چغلی کی، غیبت کی، ان سب گناہوں کی سزا تو ابھی باقی ہے۔ یہ تو صرف اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جس کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ کفر تک پہنچانے والا گناہ تھا۔ جانتے ہو کیا کہیں گے؟ قالو، کہنے لگے، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے، صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ بندے کو نماز کا چھوڑنا کفر سے ملا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو جو اب حدیث بتانے والا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ذکر فرمایا نماز کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نماز جو ہوگی وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے نور ہوگی، اور ان کے لیے کیا ہوگی؟ نجات کا ذریعہ ہوگی، اور ان کو نجات دلانے والی ہوگی، ان کے لیے حجت ہوگی، ان کے لیے ایمان والا ہونے کی دلیل ہوگی۔ نماز جو ہے دلیل بھی ہوگی، حجت بھی ہوگی، نور بھی ہوگی، اور نجات دلانے کے لیے یعنی کہ جنت میں پہنچانے کے لیے یہی دلیل کافی بنے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی حجت ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، اور اس کا حساب و کتاب فرعون، ابی بن خلف اور اسی طریقے سے حامان تینوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب سوچو ذرا، جس کے بارے میں پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ یہ بدترین کافر ہے، فرعون کے بارے میں، ابی بن خلف کے بارے میں، حامان کے بارے میں، ان کی صف میں کھڑا کر کے حساب و کتاب کیا جائے گا، تو سوچا ہے کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، کاروبار کو، دنیا کے کاروبار کو سامنے رکھا ہوا ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھ لیا کرو، ابر کے دن نماز جلدی پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ۔ تو نماز نہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں اور خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ کیا کر رہے ہیں وہ، اور ان کے بارے میں اب شریعت کا کیا حکم ہے۔ قرآن کی آیت بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور احادیث مبارکہ بھی پیش کی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز کا چھوڑنا ہے، صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اب ذرا غور کرے اپنے اوپر اور بتائے، یہاں یہ جو دل ہے نا، اس کو اب مفتی مانے اور خود فیصلہ کرے کہ آپ نے جتنی نمازیں چھوڑی ہے، کیا اس کے باوجود بھی آپ خود کو جو ہے مسلمان ثابت کر پائیں گے روز قیامت اللہ کے یہاں؟ اگر آپ نے چھوڑ دی ہے، توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رجوع کرے، رو دھو کے اللہ کو منائے، اور جتنی نمازیں چھوٹ چکی ہے ان سب کو جو ہے پڑھنا شروع کرے، عمر قضا شروع کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ادا بھی کرتے جائے، ہر روز کی نماز پڑھے، ورنہ میرے عزیز ساتھیوں زندگی ختم ہو گئی، موت آ جائے گی۔ موت آنے کے بعد قرآن کریم سورہ مدثر شاہد ہے، کھول کے دیکھ لیجئے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے، ترجمہ کھول کے دیکھ لیجئے، تفسیر کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالی 5 وقت پکا سچا نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔